ہر انسان کے کچھ اسپرچول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن یہ اسپرچول ایکسپیرینسز کب تک اسپرچول ایکسپیرینسز ہے اور کب یہ سیکیٹری کی زد میں آ جاتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. یعنی جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر میں خدا سے بات کرتا ہوں تو اس کو پریئر کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں، پر اگر خدا مجھ سے باتیں کرنے لگے تو اس کو شکیزوفرینیا کہتے ہیں. یہ اسی طرح کا فینومینا ہے، یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن جو ایگزیکٹو سکلز کی بات کرتی ہیں اکثر ان 12 ایگزیکٹو سکلز کے ساتھ کچھ پیچھے کیمیکلز اٹیچڈ ہیں. ہاں، یہ کیمیکلز جو پیچھے اٹیچڈ ہیں جن کو ڈسکور کر لیا گیا ہے، جیسے مجھے کل واک پہ ایک ریکورنگ ساتھی ہیں میرے اصل، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ورکنگ میموری آپ کی بہت اچھی ہے. میں کیونکہ ٹیلی فون پہ سب پیشنٹس کے نام لے کے ان کی دوائیاں بتا رہا تھا، تو کہتے ہیں آپ کو سب کے نام یاد ہیں؟ تو میں نے ہاں مجھے سب کے نام یاد ہیں. تو کہتے ہیں یہ ورکنگ میموری آپ نے کیسے اچھی کی؟ تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ CEO ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے ورکنگ میموری والا چیپٹر پڑھیں جو میں نے آپ کو کتاب دی تھی، ایگزیکٹو سکلز، ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کی کتاب، جس میں ایک ورکنگ میموری کا چیپٹر ہے. تو جو ورکنگ میموری ہے اس کے ساتھ جو وابستہ کیمیکلز ہیں، میں نے کہا ان کا بنیادی علم سا تھوڑا حاصل کر لیں تو پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اسی طرح اور بھی ایگزیکٹو سکلز ہیں جیسے امپلس کنٹرول، کہ آپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے رات 3 بجے خیال آیا کہ دوانا کھانا ہے میں، اور جتوں مرضی ملے لے کے آؤ، سارے ملازم ستے پہ جگا کے تے انہوں نے کہا جاؤ جی دوانا میں کیتا سی ایک باری. تو مطلب یہ جو چیز ہے نا، اچانک کسی معمولی سی چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہو جانا، اس کو سیلینسی کہتے ہیں. سیلینسی کہ کوئی چیز تھوڑی دیر پہلے کوئی اہمیت نہیں تھی آپ کی زندگی میں، اور یک آپ نے اسے زندگی کی سب سے اہم چیز سمجھ لی. جیسے آج کل نہیں ہوتا کہ کسی کو ایک نظر دیکھا تو اس کے ساتھ محبت ہو گئی، اگلے دن کہا کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم شخص ہے اور آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس کے بعد اگلے دن بریک اپ کیا اور ڈانس کر رہے ہوتے کیا ہے. اور فاسٹ ٹریک پہ ہونے کی وجہ سے کیمیکلز بڑے گڈمڈ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جب پڑھتے ہیں چیزوں کو، جیسے ایگزیکٹو سکلز پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ایگزیکٹو سکل کے ساتھ کون سے کیمیکلز وابستہ ہیں، جس میں ہم نے ورزش کے بتایا، نیند کا بتایا، پھر کھانے پینے کے ساتھ بہت سارے کیمیکل وابستہ ہیں. بہت سارے وٹامنز آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے کے اندر چھپے ہوئے وٹامنز کھا رہے ہوتے ہیں، منرلز کھا رہے ہوتے ہیں، اور کھانے میں جیسے چکن ٹکا ہے تو اس میں پروٹین ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں فیٹس بھی ہیں، تو وہ سب چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو کھانا جو ہے کیمیکل انٹیک ہے. اور پھر جب آپ اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی اور کیمیکل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بریک اپ کے بعد یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا؟ نہیں ہوتا نا؟ تو پھر ایسا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نشہ کرنا پڑتا ہے. نشہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو اس طرح جو امیجیٹ ٹرانسفارمیشن آتی ہے لائف میں، جو بریک اپ ہوتا ہے تو اس کا سوگ ہوتا ہے. سوگ سمجھتے ہیں آپ؟ گریف ہوتا ہے، اس کا سوگ ہوتا ہے. اور یہ چاہے نشے سے بریک اپ ہو یا کسی انسان کے نشے سے بریک اپ ہو یا کسی روٹین سے بریک اپ ہو، اوور ایٹنگ سے بریک اپ ہو یا ورکوہلزم سے بریک اپ ہو، کو ڈیپینڈنسی سے بھی ریکوری میں آپ کو سوگ منانا پڑتا ہے، جسے ہم گریف ریکوری کہتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا؟ تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے.
لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے.